دار ہے، تم اس کا کام کرو وہ تمہارا کام کرتا ہے۔ برا مت مانیے گا، آج ہم کس مقام پہ کھڑے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ایک زمانہ ہو گیا امت لاوارث ہے۔ آج کوئی امت کا وارث بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں اپنے ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، اور جسے میری بات کڑوی لگ جائے وہ سوشل میڈیا پہ کتے کی طرح نہ ہو کے۔ میں مراد آباد رہتا ہوں، میرے گھر کا ایڈریس بھی سب کو پتا ہے۔ جب جی چاہتے سامنے بیٹھ کے دو ہاتھ کر لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ورنہ چاہنے والے تو ابو جہل کے بھی اس کے بہت تھے۔ آپ کی چاپلوسی کرنے والے بھی سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔ محمد غلط بول کے گیا ہے، لیکن سنیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے، سارے جہاں کا درد۔ یہ پیسے آپ نے ادب کے دائرے میں پھینک کے بھائی میں سمجھ سکتا ہوں یہاں ایک بار پیر اٹھ جائے تو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں تو کوشش کریں کہ پیر اٹھے نا۔ کیا بات ہے، تو جو ہے سارے لوگ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اور میری یہ گفتگو عوام سے بھی اور خواص سے بھی ہے۔ عوام مجھے بڑا بھائی سمجھ کے سن لے، خواص مجھے بیٹا سمجھ کے سن لے، اور مشورہ چھوٹے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر سید الانبیاء ہو کے مشورہ ابو بکر سے لے سکتے ہیں تو آپ جیسے بڑے لوگ بھی مجھ چھوٹے کا مشورہ سن تو سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور اس لیے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے وہ تاریخ بھی پڑھی ہے کہ جب جنگل کو آگ لگی تو سارے پرندے دوڑ گئے اور جنگل چھوڑ گئے، لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی بھر کے ڈالتا رہا۔ کسی نے کہا جب سارے جان بچا کے بھاگ گئے تو کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ اتنا بڑا جنگل اور اتنی تیز آگ جو چھوٹے تو چھوٹے بڑے بڑے درختوں کو جلا رہی ہے، تو کیا کر لیتی اس آگ کے خلاف؟ تو اس چڑیا نے کہا تھا میں جانتی ہوں میری اوقات یہ نہیں کہ میں آگ بجھا لوں، کم سے کم اگر تاریخ جنگل کی لکھی جائے گی نا تو میرا نام بھاگنے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ مرنا تو سبھی کو ہے، ایک دن مر جانا ہے۔ ہاں آج ہم کیا نام انتخاب بھائی کی ایثار ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے لوگ ہماری محفل میں بیٹھے ہوں گے، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ محفل سج جائے۔ اگر کفن مل جائے تو نصیب کے دھنی ہو، کیا بات ہے، ورنہ آج لاشیں غائب کر دی جاتی ہیں، مٹی تک کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ خدا مغفرت کرے میرے اس بھائی کی جس کے جانے پر حضور کی اتنی باتیں ہو گئی ہیں کہ ہر زبان پہ نبی نبی کے ترانے آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بتایا حضرت علامہ مولانا مفتی افضال صاحب نے اور ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ ایک لمبی مدت تک نوجوان اپنے درد سے لڑتا رہا، بیماری سے لڑتا رہا، 14 مہینے تک ایک بڑے مرض سے لڑتا رہا، تو بار بار یہ خیال آ رہا تھا، فرمایا گیا ہے کہ جب رب کسی سے راضی ہوتا ہے نا اور چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے اس حال میں ملے کہ گناہ اس کے کندھے پہ نہ ہو، تو اللہ ایسے مرض میں مبتلا کرتا ہے کہ جو بیماری اس کے گناہوں کو اس کے بدن سے دور فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں کبھی کبھی نا ممبر سے ہمارے اعلان ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ تو لقوہ نہیں لگے گا، ہاتھ اٹھاؤ تو خالی تو نہیں مارے گا۔ میں کہتا ہوں منہ بند کر، بیماریاں بھی رب کی نعمت ہوا کرتی ہیں، بیماریاں بھی رب کی نعمت ہوا کرتی ہیں۔ مان لیجئے ہمیں موت آنی ہے 8 گھنٹے کے بعد، کتنے گھنٹے کے بعد؟ 8 گھنٹے بعد۔ پتہ ہے کسی کو؟ گھنٹے تو چھوڑیے، منٹ کا پتہ نہیں، منٹ چھوڑیے سیکنڈ کا پتہ نہیں۔ یہاں بیٹھے پتہ نہیں کون گھر پہنچے کون نہ پہنچے۔ میں بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں اگلا جملہ منہ سے نکلے یا نہ نکلے، تو یہ پردے کی بات ہے، اللہ ہی جانتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سوچیں ہم یہاں سے چلے، گانے سن رہے تھے، اچانک موت آ گئی، کیا کر لیا ہم نے؟ کچھ نہیں گا،
لیکن ہم یہاں سے چلے، پیٹ میں درد اٹھا، ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹر نے دوائیاں لگائی، تڑپتے رہے، کم سے کم کچھ تو احساس ہوتا ہے نا کہ مرنے والی، اسی لمحے میں بندے کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو ہم تو مرض کو بھی رب کی نعمت مانتے ہیں کہ کم سے کم مرض میں بندے کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے لوگوں کے سامنے اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا کروں، میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ یہ میرا ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج امت اس مقام پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ آج امت کا کوئی پرسان حال نہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ آج امت اپنے رہنما کی تلاش میں ہے۔ آج امت اپنے رہنما کی تلاش میں ہے، کوئی ایسا قائد ہو جو انگلی پکڑ کے سب کو ساتھ لے کے چلے، کوئی ایسا رہنما ہو جو پوری قوم کی آواز بن جائے۔ آج قوم کو اس سرپرست کی ضرورت ہے جو سکھ میں بھی ساتھ ہو امت کے اور دکھ میں بھی ساتھ ہو امت کے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سکھ میں ہزاروں ساتھی ملتے ہیں، لیکن دکھ کے ساتھی کوئی نہیں ہو۔ میں ایک موٹی سی بات کر رہا ہوں، مسئلہ چل رہا ہے آئی لو محمد، ٹھیک ہے نا؟ جو غلطیاں دشمن نہ کر سکے کبھی کبھی وہ ہم حضور کے اپنے کہلاتے ہوئے کر جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ابھی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کچھ نوجوانوں نے شرٹیں بنوائی ہیں، ٹی شرٹیں، اور پیچھے لکھا ہوا آئی لو محمد۔ پہلی کمی لکھا ہوا ہے کپڑے پہ، وہ جو پہننا ہے آپ، دوسری پیچھے لکھا ہوا ہے، وہ جو ہے سارے لوگوں کہاں لکھا ہوا ہے؟ پیچھے لکھا ہوا ہے، اور دوسرا شرٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ کس کا نام؟ ہمارے نبی کا نام۔ کون سا نام؟ جو جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی بات ہی نہیں کرتا کہ کس نے کیس کیا نام لکھنے پہ اور کس کو برا لگا۔ ہم تو کہتے ہیں پوری دنیا کے ابلیس اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی کی اتنی سی بھی شان گھٹا نہیں سکتے۔ بے شک بے شک۔ یہ بات کلیئر ہے اتنی نا؟ پوری دنیا کے ابلیس اکٹھے ہو جائیں، اتنی سی بھی شان گھٹا بولے گھٹا نہیں سکتے۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ میرے نبی کا نام شرٹ پہ لکھے؟ ایک بار پہنو گے یا تو اس کو پھینک دو گے یا اس کو دھلواؤ گے، پھینکو گے تب بھی بے قدری ہوگی، جب اس کو دھلا جائے گا تب بھی بے قدری ہوگی۔ مصطفیٰ کے نام کا پانی نالیوں میں بہے گا، غیرت والے بیٹے کیسے گوارا کریں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نام محمد کو اتنے ہلکے میں کیسے لے لیا کہ تم کپڑوں پہ لکھاتے پھرو؟ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے نام میں اللہ نے اتنی برکت لکھی ہے، اگر بیمار کو دھو کے پلا دیتے ہیں تو اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیا کر۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ۔ برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ میں بھی مسلمان ہوں، میرے بھی نبی ہیں۔ یہ مت سوچیے گا کہ میرا ایمان کمزور ہے، مگر آپ سے میری اتنی گزارش ہے، تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ آپ کو اگر کوئی آواز دے گھر سے نکلنے کے لیے تو آنکھیں بند کر کے نہ نکلنا، آنکھیں بند کر کے نہ نکلنا، آنکھیں کھول کے دیکھنا بلا کون ہے اور کیوں بلا ہے۔ خاص کر ایسے بندے کی آواز پہ تو بالکل نہ نکلنا جس کا تعلق سیاست سے ہو۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا مس یوز کرے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا کر کے اپنا الو سیدھا کرے، اور کیا ضرورت ہے کسی کو بھیڑ دکھانے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کے لیے پرچم ہاتھ میں لے کے کھڑے ہونے کی؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج بھی اگر نبی کے نام پہ جان دینے کی ضرورت پڑے گی تو اعلانوں کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود دیوانے نکل کے میدان میں کھڑے ہو
واہ واہ سبحان اللہ. اس لیے ہوش میں رہیے. اور میں تو ان سے پوچھتا ہوں جو بینر لے کے روڈ پہ کھڑے ہیں آئی ایم محمد کا, مجھے بتاؤ کیوں کھڑے ہو لے کر کے اسے؟ کیوں کھڑے ہو؟ چاہتے کیا ہو اسے دکھاتے ہیں؟ بتائے گا کوئی مجھے؟ بھائی کسی نے کہا کوا ناک لے گیا, تو بے وقوفوں نے سوچا کہ کوا ناک لے گیا, سارے کوے کے پیچھے بھاگے, لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا ناک لے کے لے آیا کہ نہیں. دماغ لگائیے, دماغ اور معاملات کو سمجھیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے کوئی بتائے کہ جو بینر لے کے ہم روڈ میں کھڑے ہو رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ سپریم کورٹ نے بین کیا حضور کے نام لینے کو؟ بولو. ہائی کورٹ نے بین کیا, لوور کورٹ نے بین کیا, اپر کورٹ نے بین کیا, تو پھر کدھر جا رہے ہو کاغذ لے کر کے؟ مان کیا رکھنا چاہتے ہو اپنی آپ؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ 60-70 لوگوں پہ FIR ہو جاتی ہے, جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو تین کے لاٹھی لگ جاتی ہے, عشق کا جنازہ نکل جاتا ہے. کیا دکھانا چاہ رہے ہو کہ مسلمان کا خون ہے اتنا سستا نتیج ہے جو بلا وجہ لوگوں پہ بہا دیا جائے؟ اسے بچا کے رکھیے گا, اگر ضرورت پڑے گی تو دین کے لیے لٹایا جائے گا, محمد عربی کی عظمت کے لیے لٹایا جائے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, مسلک اعلیٰ. دل کے پھپھوں نے جب اٹھے سینے کے دام سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ سے میری گزارش ہے, ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں. کتنے کرتے ہیں حضور سے پیار؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں. اب ذرا کہتے لبیک یا رسول اللہ. جو ہے سارے لوگوں کی. اور جی آپ سے میری گزارش ہے, دماغ سے کام کیجیے گا. اس کو ایسا کر دو کہ یہ گلا نہ پکڑے, ورنہ اس کے بغیر میں اچھا بول دوں. ہاں تو جو ہے سارے لوگوں کی, تھوڑا سا دماغ سے کام لینا ہے. دماغ سے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, میں تو ایک سیدھی سی بات حضرت کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. FIR کرانے کے لیے تو ہم سب تیار ہو جاتے ہیں اپنے خلاف. میں کہتا ہوں چلو بھائی پروٹیسٹ کرنا ہے, لوگ نکل پڑیں گے. 70-80 کے خلاف FIR ہوگی, مقدمہ کون لڑے گا ان کا؟ کون لڑے گا ان کا مقدمہ؟ اس میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں, روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں. جب ان پر مقدمہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں. جو ہے سارے لوگوں کی, میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے بری لگے میری باتیں, لیکن خون کے آنسو رو رہا ہوں چند دن سے. میں عمر میں بہت چھوٹا ہوں لیکن درد بہت بڑا ہے, تکلیف بہت ہے مجھے. کسی کام کے لیے جان دو تو سمجھ میں آتا ہے. کاش ہم تو کہتے ہیں یہ جان حضور کے کام آ جائے, یہ لٹائی حضور کے نام, ہم تو مٹ جائیں حضور کے نام پہ, اور پھر بھی یہی کہیں کہ جان دیتی ہوئی اسی کی تو تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ FIR ہوتی ہے حضرت, اور یہ پھنس جاتے ہیں جا کر کے. پھر ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے کون لوگ آتے ہیں پتہ ہے؟ محمود مدنی. اور جب وہ آ کے انہیں جیل سے نکالتے ہیں تو اصول ہے جس کا کھاتا بندہ اس کا اور پھر کہتے ہیں کہ وہابیت بڑھ رہی ہے. وہابیت ایسے نہیں بڑھ رہی ہے بھائی, کچھ تو کرو. کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ امت کو تباہی سے بچا دو. آپ سے میری گزارش ہے, روڈ پہ تب نکلے جب ہمارا ذمہ دار علماء کا بورڈ, علماء کی ایک تنظیم آپ سے کہے کہ نکلے. کسی ایک کے کہنے پہ نہیں نکلنا ہے. اور اگر کوئی کہتا میں کہہ رہا ہوں نکل, تو اس سے پوچھ باتیں علماء کہاں ہیں.
اکیلا فرمایا. واہ واہ. یہ بھی ایک بات میں کہہ رہا ہوں, میں نے آج تک یہ باتیں نہیں کہی, لیکن آج کہہ رہا ہوں, اگر اکیلا آپ سے کوئی آ کے کہتا ہے, اکیلا آپ سے کوئی آ کے کہتا ہے کہ چلو حضور کے دین کے لیے, تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں, باقی کہاں ہے؟ آپ پہلے سب کو لے کے آئیے. آپ میرے نبی کی 40 سالہ زندگی دیکھیے, مصطفیٰ نے پہلے دن نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, پہلے دن نہیں کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں. میرے نبی نے 40 سال تک اپنی ذات بنوائی ہے, اور جب اعلان نبوت کی بات آئی ہے تو ڈائریکٹ اعلان نبوت نہیں کیا تھا. آقا نے پہلے ذات کے بارے میں پوچھا تھا اور کہا تھا بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو, میں تمہیں کیسا لگتا ہوں. تو دشمنوں نے بھی کہا تھا آپ ایسے سچے ہو کہ جس کی سچائی کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہے, آپ ایسے امین ہو کہ جس کے حوالے بڑے سے بڑے دشمن بھی اپنی دولت کر جایا کرتے ہیں. آپ اتنے سچے ہو کہ اگر یہ کہہ دو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں مٹانے آیا ہے تو ہم دیکھنے نہیں جائیں گے, آپ نے کہہ دیا ہے اس لیے مان لیں گے. کہا کہ اتنا مانتے ہیں آپ کو. میرے نبی نے جب دیکھا کہ میری ذات مان گئے ہیں تب کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ. جب آقا نے ذات منوائی ہے پھر بات منوائی ہے. یہ کیسے مردے ہیں جن کی ذات معتبر نہیں ہے, بات معتبر کرنے چلے گئے. ایسے لوگوں کے جھانسے میں مت آنا, ورنہ مٹا دیے جاؤ گے, کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا خدا کا واسطہ ہے اگر قوم بچانی ہے, میں بڑوں سے بھی کہوں گا ایک منبر پہ آ جاؤ, ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ اور اعلان کر دو کہ محمد سے بتا تو نے تو غم تیرے ہے, یہ جگہ چیز ہے کیا وہ ہو قلم دے. توجہ ہے سارے لوگوں کی, خدا آپ کو سلامت رکھے. اور بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے, کبھی غور کریں سارے نوجوان بیٹھے, اللہ بھلا کرے. کچھ پردیس میں ہیں, کچھ پردیس سے آ گئے ہیں, اور کچھ کا پردیس جانے کا پلان رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, ضرورت بندوں کو پردیس لے جاتی ہے. ایک بات آپ سے کہوں, مانیں گے نا, ہے نا, سنیں بہت غور سے. پھر ہم رسوا کیوں ہوئے؟ قرآن نے ہمیں تو عزت دینے کا اعلان کیا, قرآن نے تو ہماری کامیابی کے نعرے لگائے ہیں, پھر ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. معاف کیجئے گا میرے سامنے 90% نوجوان بیٹھے ہوئے, بلکہ میں کہوں تو 95% نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے. آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا, ہمارے رویے کیا وہی ہے جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھے؟ ہمارے اصول کیا وہی ہیں جو فاروق اعظم کے دور میں تھے؟ ہمارے اصول کیا ویسے ہی ہیں جو مولائے کائنات حیدر کرار کے دور میں تھے؟ ویسے ہی ہے؟ نہیں نا. وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ معاف کیجئے گا بات کڑوی لگ جائے تو آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہمارے گھر سے باہر نکل گئے, ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی, اپنے علاقہ چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں نا, وہ اتنے آزاد ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب شریعت کی حدیں بھی ہم پہ لاگو نہیں ہوتی ہیں. بری سنگتوں میں رہ کر کے کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی آ کے کہہ رہا نہیں مولانا یہ تو بیئر ہے, شراب نہیں, اسے الو بنا رہا ہے جو تیرے پیدا ہونے سے قبر تک کے حالات جان رہا ہے. اسے کہہ رہا ہے مولانا تمہیں کیا پتا ہے تو بیئر ہے. بیٹے یہ علماء کو پڑھاتے ہیں, یہ بڑے بڑے مفتیوں کو پڑھانے والے لوگ بیٹھے, انہیں نہیں پڑھایا جا سکتا. شراب میں کتنے کیا چیز ملی ہے پینے والا نہیں جانتا ہوگا, مولوی جانتا ہے. ہاں ان سے کہہ رہا ہے یہ تو بیئر ہے, آپ کو کیا پتا, اور اس سے طاقت آتی ہے, انرجی ڈرنک ہے. یاد رکھیے گا جو شراب پینے لگ جاتے ہیں نا, نہ وہ اچھے باپ بن سکتے,
نہ وہ اچھے بھائی بن سکتے نہ وہ اچھے بیٹے بن سکتے اور نہ وہ اچھے شوہر بن سکتے اور انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے ان کے اندر سے